سورۃ الزمر ہے، یہ قرآن مجید کی 39ویں صورت ہے، 39 صورت۔ اس کا 6واں رکوع ہے، آیت نمبر 53 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا قُلْ یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کون سے بندو؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ پیسے خرچ کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے، ہر کام میں اسراف ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اسراف کیا اپنی ذات پر، اپنی جان پر۔ کیا اسراف کیا؟ وہ کام کیے انہوں نے جس سے ان کی جان کو نقصان پہنچے گا، جس کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جس سے وہ نقصان اٹھائیں گے، یہ انہوں نے کام کیا۔ اس کو کہتے ہیں اسرف، یعنی انہوں نے شریعت کی حدوں کو توڑا، انہوں نے اخلاقی قوانین کو توڑا، انہوں نے ظلم کیا، اور جتنے بھی گناہ سارے آپ گن لیں وہ سارے اس میں کیے۔ ان بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، سب سے زیادہ۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ سب سے زیادہ امید والا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو سب سے سخت آیت ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الزلزال کی جو آیات ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو پھر جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اپنا بدلہ پالے گا، اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اپنا بدلہ پالے گا۔ بہت سخت آیت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ آیہ مبارکہ قُلْ یا عبادی، اے نبی ذرا میرے بندوں کو مخاطب کر کے کہیے۔ ایک تو یہ انداز ہی بڑا پیار کا، محبت کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ مان لیا آپ کو، اللہ نے اپنا بندہ تسلیم کر لیا۔ وہ بھی کن لوگوں کو؟ جو نیک، پاک، تہجد گزار نہیں، وہ لوگ جو گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے شریعت کی حدوں کو توڑا، جنہوں نے بہت سے گناہ کیے، ان سے اللہ تعالیٰ اس لہجے میں مخاطب ہیں کہ میرے ان بندوں کو کہیے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جس سے ان کو نقصان ہوگا، لیکن میری بات بھی یہ ذرا سن لیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جو تقنطوا کا لفظ ہے، قنطہ کا مادہ ہے، کاف نون اور تا کا، دو مادے قرآن مجید میں آئے، کاف نون اور تے کا مادہ بھی آیا، جس سے قانتین بنتا ہے، جس سے دعائے قنوت بنتی ہے۔ کھڑے ہو جانا اللہ کے سامنے، بالکل ساکت اور صامت کھڑے ہو جانا، قانتین۔ لیکن یہ جو قنوت توئے والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی۔ یائسہ کا لفظ بھی آتا ہے مایوسی کے لیے، لیکن ایسی مایوسی انسان پہ، ایسی یاس اور ایسی مایوسی طاری ہو جائے کہ وہ کچھ کرنے جوگا نہ رہے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ قوت عمل ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بندے کا بعض دفعہ ایسا نقصان ہوتا ہے، وہ ایسی مسئلے میں چلا جاتا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ دھاک بیٹھ جاتی ہے اس کی ذہن پہ، اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس مایوسی کو قنوت کہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟
وہ تمام اسباب اور ذرائع جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہوں وہ اس کو مہیا کر دیے جائیں تو اللہ نے اس پر رحم کر دی۔ اگر وہ ذرائع جو اس کو مہیا کیے گئے وہ کم رہیں کہ اس سے وہ کامیاب نہ ہو سکتا ہو تو وہ رحمت نہیں۔ رحمت یہ ہے کہ وہ سارا کچھ، وہ سارے وسائل اللہ نے دے دیے، وہ سارا ماحول پیدا کر دیے جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، دنیا بھی اس کی خیر والی گزرے، آخرت بھی اس کی خیر والی گزرے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو اے وہ لوگوں جو گنہگار ہو، اس سورہ مبارکہ میں پہلے یا ایھا الذین آمنو کا بھی لفظ آیا، ان سے اور طرح اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن یہاں کل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی یہ میرے گنہگار بندے جو ہیں نا ان سے ذرا کہیے، کیا کہیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونے والی کوئی بات ہے؟ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو گناہ تمہارے بخش دے گا سارے کے سارے، جمیعا۔ ذنوب کا لفظ بھی کافی تھا، جمع کا صیغہ ہے، لیکن جمیعا سب کے سب بخش دے گا۔ اس کا انداز ایسا ہے کہ بس سب بخشا گیا۔ پھر قرآن مجید کی جو دوسری آیات ہیں ان کو کوٹ کر کے کچھ علماء یہ معاملہ کرتے ہیں کہ لوگ بے عمل ہی نہ ہو جائیں، نہیں اس میں یہ شرط ہے، اس میں یہ شرط ہے، اس میں یہ شرط ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ گناہ گارو تم میری رحمت سے مایوس ہوتے ہو، میں تو تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، مجھے کون روکنے والا، میرا ہاتھ کون پکڑنے والا، مجھے کون منع کرنے والا، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تلا ہوا ہے تمہارے گناہ بخشنے پہ، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا تو صرف وہی ہے، اور کون کرے گا؟ اور کس کے پاس اتنے وسائل ہیں اور کس کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ غفور اور رحیم ہو؟ اللہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں سوچیں تو گناہ لکھا نہیں جاتا، جب کر دیں تو ایک لکھا جاتا ہے۔ ایک نیکی کے بارے میں سوچیں تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب کر دیں تو 10 لکھی جاتی ہیں۔ پھر ہاتھ ملانے سے گناہ جھڑتے ہیں، مسجد کی طرف جانے سے قدموں کے گناہ جھڑتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ جس گناہ کے بارے میں 2 دفعہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ باقی سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، کہا توبہ سے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ توبہ سے وہ بھی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ معاف نہ کرے اللہ، تو اس کے لیے توبہ ہے، توبہ کریں تو وہ بھی معاف ہو جائے۔ کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ حقوق العباد میں شرط لگائی جاتی ہے کہ کسی شخص کا اپنے حق جو ہے وہ کھا لیا، آپ کے پاس وہ حق ہے تو اس کو واپس کریں، اگر نہیں ہے یا وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو کیا وہ آپ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں کرے گا۔ حق اگر واپس کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ پھر بھی معاف کرنے کو تیار، اس پہ بھی بات ہے۔ تو اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، اور اللہ کی جو مغفرت ہے، اس کی جو رحمت ہے، وہ اس کے غضب پہ بازی لے جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب۔ تو یہ جو گناہگار لوگ ہیں ان سے جو اللہ کا مخاطبہ ہے، اس میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، یہ جو گناہ نام کی چیز ہے، جو ذنب نام کی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیسے؟ فرمایا کہ وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹو تم اللہ کی طرف۔ تمہیں اگر یہ بات سمجھ آ گئی
کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، تو کیا اس کے بعد بھی تم گناہوں میں ہی زندگی گزارو گے؟ یہ تو پھر زیادتی ہے، یہ بات تو صحیح نہیں۔ تو نے 50 سال گناہ میں زندگی گزاری، 60 سال گزاری، 70 سال گزاری، ایک توبہ، ایک توبہ، ایک توبہ، سارے معاف ہو جائیں۔ لیکن پلٹو اللہ کی طرف۔ یہ جو انیبو ہے نا، تابا یتوبو کا لفظ، وہ بھی پلٹنے کے لیے آتا ہے۔ اس میں ذرا فرق ہے تھوڑا سا۔ اس کا مادہ نون واو با ہے۔ عربی میں یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اس کو بھی نوابہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جاتی ہے، رس چوستی ہے، کئی کلومیٹر تک چلی جاتی ہے، اپنے چھتے کا راستہ نہیں بھولتی، واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اس کا سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے۔ تم پلٹو اللہ کی طرف، پھر تم سے بھول ہو جائے گی، پھر پلٹ آؤ، پھر تمہیں شیطان بہکا کے لے جائے گا، پھر باطل معاشرہ تمہیں اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دے گا، پھر نفس کے داعیات تمہیں نہیں چلنے دیں گے۔ تمہیں جب سمجھ آئے پھر پلٹ کے آؤ۔ شہد کی مکھی جس طرح بار بار چھتے کی طرف پلٹ کے آتی ہے، تم بھی بار بار پلٹ کے آؤ، 1000 دفعہ پلٹ کے آؤ، 1,00,000 دفعہ پلٹ کے آؤ، 1,00,000 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے، اور شیطان آئے گا بیچ میں، کہے گا کیا تم نے مذاق بنا رکھا، جھوٹی توبہ کرتے، اللہ کو چکر دیتے، توبہ کرتے ہو اور پھر اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے۔ یا تو آج ایسی توبہ کرو کہ پھر اس کو توڑو نہ، تو یا رہنے دو، پھر یہ مذاق نہ کرو اللہ کے ساتھ۔ بڑا لاجیکل ہوتا ہے شیطان، بڑا چکری ہے، وہ بندے کو توبہ سے پرے کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سارا کام یہ توبہ خراب کر دیتی۔ یہ انیبو جو ہے، یہ اس کا سارا کام خراب کر دیتا۔ وہ گھما پھرا کے اس کو لے جا کے گناہ کی کن کن وادیوں میں لے کے جاتا ہے، مڑ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک توبہ کافی ہے، سارے کیے کرائے پہ، شیطان کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے وہ منع کرتا ہے اس بات سے، ایسی کیسی آپ کے سامنے لاجیکل چیزیں رکھتا ہے کہ آپ کو توبہ کرتے ہوئے شرم آئے، آپ کے اتنی دفعہ کر چکا ہوں۔ آپ توبہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ آپ اللہ کے پاس اتنے گناہ لے کے جائیں کہ جس سے زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے سارا بھر جائے، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ وَأُنِيبُوا، بار بار پلٹو، اِلیٰ ربکم، اپنے رب کی طرف، اپنے خالق، مالک اور مدبر کی طرف۔ رب کا جو لفظ ہے اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے، جو اس وقت آپ کا مالک ہے پوری طرح، اور وسائل اور ذرائع مہیا کرنا، وسیلے دیکھنا، یہ سارا اس کا کام، ہمارا کام نہیں۔ وہ تدبیریں بھی ساری وہ کرے گا، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ اس رب کی طرف تم پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اب تم پلٹ تو آئے ہو، کیا کرو؟ تم کوشش کرو کہ تم سر تسلیم خم کر دو، کوشش تو کر دیکھو، نہیں ہوتا تم سے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوشش تو کرو، کوشش تمہارے ذمہ ہے نا، نہیں ہوتا تو پھر توبہ کر لینا۔ تو اللہ تو نہیں تھکتا، اللہ تو نہیں باز آتا معاف کرنے سے، ہم باز آ جاتے ہیں توبہ کرنے سے۔ ہمیں شیطان شرم دلاتا ہے، کیا کر رہے ہو تم، جھوٹی شرم دلاتا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے، جس بات سے شیطان آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ وہ بات ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث مبارک میں یہ بات آئی کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے،
تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال بیان کی گئی کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے، کہیں کسی جگہ پہ سستانے کے لیے، کہیں کیلولہ کرنے کے لیے، کہیں کسی جھاڑی کے پاس اترا ہے، اونٹ ہے، اس پہ پانی ہے، اس پہ سارا کھانے پینے کا سامان ہے، ذرا بیٹھا ہے تو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ اب تو مرے گا وہ، کئی 100 کلومیٹر ادھر اور کئی 100 کلومیٹر ادھر، اور دھوپ اور صحرا۔ اب پھر بیٹھ جاتا ہے، اب تو موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہہ اٹھتا ہے اللہ کو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنا خوش ہوتا ہے، الٹ کہہ جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف واپس پلٹتا ہے، اور شیطان اس سے روکتا ہے آپ کو، نہ کر، توبہ نہ کر، بار بار توبہ نہ کر۔ کیا کروں پھر میں؟ تیرے راستے پہ چلنا شروع کر دوں۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے میری اس توبہ سے۔ تو فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ البتہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو توبہ کو ڈیلے کرتا ہے، جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ کس بات پہ ڈیلے کرتا ہے؟ ابھی عمر پڑی ہے، کر لیں گے، عمر نہیں پڑی۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ عذاب تم پہ آ جائے، کہ پھر تمہیں کوئی مدد کہیں سے نہیں مل سکے گی۔ وہ عذاب کس صورت میں آ گیا؟ ایک گناہگار شخص ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہی نہیں، شیطان کے ہی پیچھے لگا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ ہے، تو اس کی موت بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت بھی آ سکتی، یا تو پوری کائنات کی موت آ جائے گی یا آپ کی موت آ جائے گی، اور اس کی ڈیٹیں تو طے ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، لکھ رکھی ہیں، جانتے ہیں نا آپ کب مریں گے؟ ہر کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی، آج، کل، سال بعد، کوئی پتہ نہیں۔ تو کتنا ویٹ کریں گے؟ کب تک ڈیلے کریں گے اللہ کی طرف پلٹنے کو؟ ڈیلے کا کوئی ٹائم نہیں، بس پلٹ پڑیں اللہ کی طرف اور اس کام میں لگ جائیں۔ نفس نہیں مانتا، آپ کو بہکاتا، پھر آ جائیں، پھر نہیں مانتا، پھر آ جائیں، پھر نہیں مانتا، پھر شہد کی مکھی واپس چھتے میں، واپس۔ شہد کی مکھی کبھی بھی رات باہر نہیں گزارتی، واپس آتی، پورا دن گھوم پھر کے واپس، پھر صبح پھر وہاں سے آغاز کرتی اور جاتی ہے۔ پھول ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، میٹھا میٹھا رس چوستی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن واپس اپنے چھتے میں آتی۔ یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر نفس کے بہکاوے میں آگے ہیں اور نفس نے میٹھی میٹھی چیزوں پہ لگا دیا ہے، جوں بات کی سمجھ آئے واپس پلٹو اللہ کی طرف، بار بار پلٹو۔ اس پلٹنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ یہ جو تم انیبو واپس پلٹو گے اور اپنا سر تسلیم خم کرو گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ بھی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے آیا، اس کے بہترین حصے کی اتباع کرو۔ اتباع کیا ہوتی؟ اطاعت جمع محبت برابر ہے اتباع، اس کی اتباع کرو۔ بہترین حصے کی کیا؟ اس کی دو باتیں یہاں کہی جاتی ہیں۔ وہ جو الکتاب ہے نا، اس میں ساری چاروں پانچوں کتابیں شامل ہیں، تو اس کا بہترین حصہ کون سا ہے؟
فائنل ورژن قرآن مجید۔ یا دوسری اس کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کے بندے کا ذکر ہے، منافقوں کا بھی ذکر ہے، کافروں کا بھی ذکر ہے، رخصت کی راہیں بھی ہیں، عزیمت کی راہیں بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور متقین بھی ہیں اور محسنین بھی ہیں سب سے ٹاپ پہ۔ تو کہا کہ جب قرآن پڑھا کرو تو سب سے بہترین والے کی طرف جایا کرو، محسن بننے کی کوشش کرو، اپنے لیے اچھی منزل قرآن مجید میں سے لو، اپنے لیے رخصت کی راہیں نہ تلاش کرو اس میں سے، بلکہ عزیمت کی راہوں پہ چلو۔ تو یہ اس کا بہترین حصہ ہوگا، بہترین طریقہ ہوگا کہ تم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس کی پیروی کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین تمہاری طرف نازل کیا، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ پھر دوبارہ آیا کہ دیکھو یہ کام جو ہے نا وہ والعصر والا مضمون، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ اگر تم ڈیلے کرتے رہے تو عمر گزر جائے گی۔ یہ 1 سالہ کورس والوں سے پوچھیں، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ان کا کورس شروع ہوا تھا اور اب ختم ہو رہا ہے، پوچھیں ان سے کتنے دن گزرے، کچھ بھی نہیں۔ اپنے اس دن کو یاد کریں جس دن آپ قاعدہ کلاس میں داخل ہوئے تھے، یاد نہیں پڑتا کہ چھوٹا سا بستہ لیے، ابھی آپ یہ کل ہی کی بات آپ اسکول جا رہے تھے اور اب یہاں بیٹھے۔ تو ڈرو اس عذاب سے، اس سے پہلے کہ وہ عذاب جو آ جائے تمہارے اوپر، جو اچانک آئے گا۔ اچانک آئے گا، بغتتاً کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وقت کا نہیں پتہ، دوسرا یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیسا ہوگا، کدھر سے آئے گا، کس طرح کا عذاب آئے گا، کوئی مانوی قسم کا عذاب آئے گا، کوئی جسمانی کوئی حصی قسم کا عذاب آئے گا، کس طرح سے آئے گا، کسی کوفت کی صورت میں آئے گا، کسی بیماری کی صورت میں آئے گا، کسی مالی نقصان کی صورت میں آئے گا، کس طرح کا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ، کب آئے گا اور کیسا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ، بغتتاً۔ تو اس عذاب کے آنے سے پہلے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پھر تمہیں جو ہے نا وہ اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، ہماری طرف سے تو کھلی آفر ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے۔ وہ اس کا یہ طریقہ کار ہے، ہماری آفر ویلڈ ہے، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ۔ اب یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم اس کو ڈیلے کیے جا رہے ہو، تم آ ہی نہیں رہے، تم پلٹ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمہارے پاس یہاں پہ ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، ٹائم تمہارا لمیٹڈ ہے۔ چلیں تمہیں وہ حال سناتے ہیں کہ جب وہ وقت آ جائے گا نا پھر کیا ہوگا، انسان کیا کریں گے، ان تقول نفس یا حسرتا، یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے پھر تم میں سے جان یا کوئی شخص یا آدمی یہ کہے یا حسرتا، ہائے میری حسرت، ہائے میری خرابی، کس پر میری خرابی، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ وہ جو میں نے اللہ کی طرف افراط اور تفرید سے کام لیا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا فرط جذبات میں آ کے یہ کام کر دیا، یہ وہی فرط ہے، کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا۔ افراط باب افعال سے ہے، اوپر والی حد کراس کر دینا، تفریط باب تفعیل سے نیچے والی کمی کر دینا، حد درجہ کمی کر دینا یا حد درجہ زیادتی کر دینا۔ وہ کہے گا کاش میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی زیادتی کی، فی جنب اللہ، اللہ کی جانب، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف جو معاملہ نہ کرنا تھا مجھے، میں نے اس میں بڑی زیادتی کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو اس کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں، ساخرین، مذاق کرنے والوں میں میرا، میں تو مذاق اڑاتا رہا، سنجیدگی نہیں اختیار کی۔ اس پہ حسرت ہوگی اس کو، مجھے تو اس بارے میں بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے تھا،
مجھے تو سوچنا چاہیے تھا، میں نے کیوں نہیں سوچا؟ اوفو یا حسرتا، ہائے میری شامت، ہائے میری بربادی، ہائے میری حسرت، میں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، میں نے اس پہ توجہ نہیں دی، میں نے اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھا، میں کچھ اور کاموں میں پڑا رہا۔ یہ تو معاملہ بہت خراب ہے میرے ساتھ تو کوئی اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم پلٹ کر بار بار پلٹ کے اللہ کی طرف آنے کی روش نہیں رکھو گے، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور وہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی نہیں کرو گے، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر جب وہ عذاب آ جائے گا، موت آ جائے گی یا قیامت ہی آ جائے گی، یا تم کسی ایسی حالت میں پھنس جاؤ گے کہ تم کر ہی نہیں سکو گے۔ پہلے تو آزاد تھے، کر سکتے تھے، تمہاری آزادی چھن جائے گی، تم ایک آزاد مملکت کے آزاد مسلمان شہری ہو، تمہارے اوپر کوئی غیر مسلم آ کے قبضہ کر لے گا، تمہاری مسجدوں میں گھوڑے باندھے جائیں گے۔ یہ بادشاہی مسجد میں باندھے گئے کہ نہیں باندھے گئے؟ اس کی سٹیپس پر، سیڑھیوں پر قرآن مجید رکھے گئے کہ ان پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھو، اور مسجد میں گھوڑے باندھے گئے۔ یہ اسی شہر میں ہوا۔ اگر تمہاری روشیں یہی رہیں تو پتہ نہیں کس طرح کا عذاب آ جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اگلے تو تیار بیٹھے ہیں کہ ہم ناشتہ جا کے لاہور کریں گے۔ تو عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نفس یہ کہے گا کہ ہائے میری خرابی کہ میں نے تو سیریسلی نہیں لیا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں پڑا رہا، میں تو سنجیدہ نہیں ہوا، میری پرائرٹی میں یہ چیز کبھی بھی نہیں رہی۔ میں تو کہتا رہا مولویوں کا بنایا ہوا ڈکوسلا، ایسے ہی ہر ایک کو ڈراتے پھرتے۔ میں تو اس بات کو یوں چٹکیوں میں اڑا دیا کرتا تھا، یا حسرتا، ہائے میری بربادی، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہ کاش کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی، میں متقی بن جاتا۔ اب تقوی یاد آئے گا مرنے کے بعد، عذاب آنے کے بعد، آزادی چھن جانے کے بعد، قیامت کے بعد، کاش کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں تو متقی ہو جاتا۔ او تقولا، یا وہ یہ کہ حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے دوبارہ واپس جانا ہو تو میں تو محسن بن جاؤں، میں تو اب زندگی میں وہ روش اختیار کروں کہ متقی کیا، مومن کیا، میں تو محسنین والی زندگی بسر کروں۔ کرۃ، پلٹنا، تکرار بھی اسی سے۔ ایک صحابی، ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے، حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کر، حیدر کرار۔ کرۃن، مجھے پلٹا دیا جائے اگر ایک دفعہ، یہ چانس اور مل جائے تو میں تو وہ جو نیکی کا آخری درجہ ہوتا ہے محسن، میں تو وہ بن جاؤں گا۔ بلا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں بڑی تمہاری یہ حسرتیں ہیں مرنے کے بعد۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس پہلے میری آیتیں آئی تھی نا، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فکذبت بہا، تم نے ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، تم نے اپنے آپ کو یہ مذہب اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور اس سے کوئی اونچی چیز سمجھا۔ تم کو بڑے فن خان ہوئے گے، کوئی ڈی سی 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 لگے ہوگے، کوئی تمہارا کوئی 20واں 22واں گریڈ ہوگا، تم کو وزیر اعظم ہوگے، تم کون ایسی کسی محفل میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھو، تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، یا یہ تم نے اس کام کو نہ سمجھا ہی نہیں۔ واستکبرت، تم نے تکبر اختیار کیا،
بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر کی تعریف۔ واستکبرت، تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، کافر ہو گیا۔ ویوم القیامہ، یہ تو وہ باتیں ہیں نا کہ جو مرتے وقت اور پھر اس کی حسرتیں اور پھر وہ واپس جانے کی اس کی درخواست اور اس پہ اللہ کا جواب۔ تو قیامت کو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ، تو قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی پر تکذیب کی، جھٹلایا ان باتوں کو جو اللہ کی طرف سے تھی۔ کذبوا علی اللہ، وجوہم مسودۃ، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ جن چہروں پہ سیاہی ملی ہوئی ہو نا، ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ان کے چہرے کالے ہوں گے اس دن۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا تم ذرا سوچ کے بتاؤ، غور کرو کہ اس طرح کا تکبر کرنے والے قرآن مجید سے ان کا بہترین ٹھکانہ، صحیح جگہ ان کی جہنم نہیں ہے، جہنم ہی ان کی صحیح جگہ ہے، ادھر ہی ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے میری آیات کے ساتھ کفر کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے تکبر کیا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ نَتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، البتہ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا۔ قیامت کے دن تقوی اختیار کرنے والوں کو نجات ملے گی۔ بِمَفَازَتِهِمْ، وہ اپنی پسندیدہ جگہ پہ ہوں گے۔ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، قیامت کی ہولناکی میں بھی ان کو برائی چھوئے گی بھی نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس دن وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ سارے لوگ جس وقت سیارے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، زمین پھٹی جا رہی ہے، چاند سورج میں گھس رہا ہے، سمندر ابل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، پہاڑ روئی کی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، اور لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، ماں اپنے بچے کو بھول گئی ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا کہ ان کو ذرا بھی برائی نہیں چھوئے گی، ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس خزانے ہیں، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے کی چابیاں ہیں، خزانے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے۔ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، سب کچھ۔ دنیا کا بھی جتنا دینا اس نے دینا، آخرت کا بھی جتنا دینا اس نے دینا۔ تو جس کے پاس سب کچھ ہے اس کی طرف پلٹو نا، اس سے دور کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب؟ ایک دنیا دار آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ کے چکر میں پڑھ کے، اللہ کے دین کے چکر میں پڑھ کے ایسے خام کا نقصان میں ہی رہوں گا، ایسی جوتیاں چٹکاتا پھروں گا، جاؤں کہیں کام کروں، دنیا حاصل کروں، مزے سے رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں نہیں، خزانے سارے کے سارے میرے پاس، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ مختلف۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے، اور نیک لوگوں کا معاملہ یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو برائی چھوئے گی بھی نہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور بقول ڈاکٹر صاحب یہ خسارہ کوئی 2-4 لاکھ روپے کا، چند کروڑ روپے کا، چند ہزار روپے کا خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ خسارہ وہ ہے کہ
کہ وہ شخص جو ہے جہنم کے گڑھے میں، جس میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اس میں گر جائے، اس کو خسر کہتے ہیں۔ یہاں سے جائے اور وہ جا کر جہنم میں گر جائے، اس کو خسر کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن خسارے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔